باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. وبه قال حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. دیکھو ایک روایت میں حضور نے مرآت کا ذکر کیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. اور یہ تشبیہ حضور نے آئینے سے کیوں دی؟ دیکھو آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ آئینے میں جب انسان دیکھے گا تو آئینہ انسان کی اچھائی اور برائی دونوں کو واضح کر دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ صرف اس کی اچھائی کو بیان کرے اور اس کی برائی کو چھپا دے، یا یہ کہ وہ صرف برائی کو بیان کرے نقص کے طور پر اور اچھائی کو چھپا دے. ایسا نہیں ہے. اور آئینہ بالکل صاف شفاف ہوتا ہے. اس پہ اگر ڈاٹس ہوں دھبے ہوں تو پھر وہ آئینہ کارگر نہیں ہوتا. تم دیکھو گے آئینہ صاف ہوگا تو ہر چیز اچھی نظر آئے، اور وہی آئینے پہ اگر دھبے پڑے ہوں گے تو دیکھنے سے بھی بے چینی ہوگی. تو حضور نے مسلمان کو آئینے سے تشبیہ دینے کی یہ حکمت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا خیرخواہ ہوگا کہ وہ اس کے حق میں بالکل صاف شفاف ہوگا. جو ہوگا وہ بیان کرے گا. اچھائی ہوگی تو بیان کرے گا، برائی ہوگی تو بیان کرے گا. اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا دل صاف شفاف رکھے کہ اس کے دل میں کسی قسم کا عداوت کدورت کے دھبے نہ ہوں. ورنہ عداوت اور کدورت کے دھبے ہوں گے تو بلا محالہ اس کے اثرات سامنے والے کے دل پہ پڑیں گے. آدمی ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں راز کھلے گا ہی کھلے گا. دیکھو بعض بزرگوں سے ایک بات یہ منقول ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کسی کے عیب کو اس وقت تک ظاہر نہیں فرماتے جب تک بندہ جری نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ستار ہے، اور یہ جو ستر کا جو لفظ ہے اس حدیث کے ذیل میں محدثین نے بات فرمائی ہے کہ بندہ جب تک جری نہ ہو اللہ تعالیٰ اس پر پردہ پوشی فرماتے ہیں. اور جب کسی گناہ پہ بندہ جری ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ظاہر کرتے ہیں. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه. يخون خیانت سے خیانت کرنا. اور مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، وہ اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا اور وہ اس کو دھوکہ نہیں دے گا. دیکھو خذل کا مطلب ہے اعانت اور نصرت کا چھوڑ دینا. یعنی جس موقع کی جس طریقے کی اعانت اور مدد ہو وہ اس اعانت اور مدد کو چھوڑ دے، یہ ہے خذل. تو رسوا کرنا، دھوکہ دینا، یہ اس میں داخل ہے. انسان کو انسان کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ اس موقع پر مدد نہ کرے، یہ یخذل ہے. اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کی آبرو، اس کا مال اور اس کا خون، یعنی بے آبروئی کرنا ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں. مال ہڑپ کر لینا یہ بھی جائز نہیں. اور خون کا مطلب ناحق خون بہا دینا یہ بھی جائز نہیں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا. دیکھو باتیں بہت کچھ ہیں لیکن اصل چیز دل ہے. لہذا یہ سب چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب دل صاف ہوگا. اس لیے خاص طور پر حضور نے التقوی ہا ہونا کی طرف اشارہ کیا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حقارت کرے. کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے یا مجمع میں حقارت سے دیکھے یا حقیر کر دے، یعنی دل میں حقیر سمجھے یہ بھی داخل، یا مجمع کے اندر اس کی بے عزتی کرے، کوئی لفظ کہہ دے، کوئی ایسا انداز اختیار کرے جس سے سامنے والے کی حقارت ظاہر ہوتی ہو، وہ بھی یحتقر میں داخل ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے عمارت کی طرح. دیکھو عمارت جب بناؤ گے تو ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ، دونوں اینٹوں کو ملانے کے واسطے ایک مادہ ضروری ہے.
یعنی سیمنٹ کی شکل میں، تو جب تک وہ سیمنٹ نہیں ہوگی وہ اینٹ سے اینٹ نہیں ملے گی، اور جب وہ سیمنٹ لگے گی اور اس کے بعد بھی ایک اینٹ سے دوسری اینٹ، دوسری سے تیسری اینٹ، اس طرح ایک لمبی دیوار کھڑی ہوگی، اور اگر اس کے درمیان وہ جو مادہ ہے یعنی سیمنٹ اس میں اگر خلال پڑ جائے تو پھر وہ عمارت میں پختگی ختم ہو جائے گی، اگر مال پختگی طور پر نہ ڈالا جائے۔ اس لیے دیکھو کہ اگر سیمنٹ زیادہ ہو جائے اور ریتی کم ہو تو بھی مال صحیح نہیں ملے گا، اور جب مال صحیح نہیں ملے گا تو پختگی نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دیواریں بالکل سپاٹ ہوتی ہیں اور بعض مال میں گیپ ہوتا ہے، تو یہ ریتی اگر صحیح نہیں ہوگی تو سیمنٹ صحیح نہیں ہوگی، سیمنٹ ملے گی ہی نہیں، اور سیمنٹ سے خالص ملانا چاہو تو بھی نہیں ملے گی جب تک اس میں دوسرا مادہ نہ ہو۔ تو یہ بتلایا گیا کہ ہر انسان طبیعت کے اعتبار سے الگ الگ ہے، ہر انسان کا دوسرے انسان سے مزاج ملنا اتنا آسان نہیں ہے، جب تک کہ اس میں ایک محبت کا عنصر غالب نہ کیا جائے، شفقت کا اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ جب تک نہ کیا جائے، اس وقت تک ان دونوں اینٹوں میں یا دونوں ذات میں ملنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے ان دو اینٹوں میں جب تک سیمنٹ ڈال کر دونوں کو ملایا نہ جائے ملنا ممکن نہیں، ایسے ہی دو مسلمان ہوں اور دونوں ہم مزاج ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو الگ الگ مزاج کا بنایا، اور ان دو مختلف المزاج لوگوں کا ملنا اسی وقت ممکن ہے جب ان میں محبت کا اور ستر کا، ایک دوسرے کے ساتھ دل بڑا کرنے کا معاملہ ہو، تبھی اس میں پختگی آ سکتی، اور جب یہ پختگی ہوگی تو پھر یہ جتنی اونچی چاہے دیوار بن سکتی، اور اس میں اگر پختگی نہیں ہوگی تو پھر وہ دیوار کبھی بھی گر سکتی۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی اپنے دوسرے بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ جیسے آئینہ کا کام ہر اچھائی اور برائی کو واضح کرنے کا ہے، ایسے ہی اس آدمی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھی اچھائی اور برائی کو واضح کرنا ہے۔ پھر دیکھو یہ ذہن میں رکھو کہ آئینہ خود سے نہیں بلائے گا، آئینہ تھوڑی آواز لگائے گا آ بھائی تو مجھے دیکھ، آدمی خود جا کے آئینے میں دیکھے گا۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ہر آدمی کو اپنے عیوب کی خود فکر کرنی چاہیے، یہ انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی مجھے بتلائے۔ جیسے کوئی آدمی اپنی اچھائی اور برائی کو دیکھنے کے واسطے خود آئینے کے پاس جاتا ہے، تب آئینہ پورا بتلاتا ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنی فکر ہونی چاہیے، اور ایسے ہی کوئی آدمی آپ کے پاس آئے تو پھر اب چھپانا نہیں چاہیے، جو حقیقت ہو بیان کر دینی چاہیے۔ دیکھو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل، جو غلط فہمیوں کا بازار ہے یہ اسی وجہ سے۔ کوئی آیا آپ سے پوچھنے کے واسطے، اب آپ کہیں گے کہ اگر میں کھلا بول دوں گا تو یہ برا مان جائے گا، تو اب پیرایوں میں اور زبردستی کے یہ چیز بہت غلط ہے۔ آپ کوئی چیز متنبع کرنا چاہتے ہیں اور وہ الفاظ کے پیرایوں میں ڈالتے رہیں گے تو بات لمبی ہوگی، مدعا حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے صاف گو رہنا چاہیے، اور صاف گو کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بدتمیزی ہو، صاف گوئی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دل شکنی ہو، صاف گوئی بھی ہو دل شکنی بھی نہ ہو۔ مولانا سجاد صاحب کا وہ جملہ جو میں نے پرسوں بتلایا کہ ضروری نہیں ہے کہ بات صحیح ہو، یہ ضروری ہے کہ بات کہنے کا سلیقہ ہو۔ اس لیے کوئی آدمی پہلے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے عیوب کی تلاش میں سامنے والے سے پوچھے، مکتفی ہو کر نہ بیٹھے، اور سامنے والے کا بھی یہ کام ہے کہ جب وہ کوئی آ کر آپ سے پوچھے تو ہر بہتر چیز کے بارے میں اس کو بتلا دے، کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، کیا نقصان دہ اور کیا نہیں ہے۔ دیکھو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے عیوب نظر نہیں آتے، وہ اپنے بارے میں اچھا سمجھتا ہے کہ میں ایسا اچھا کر رہا ہوں، لیکن وہ دوسروں کے لیے، وہ دوسروں کی نگاہ میں وہ غلط ہوتا ہے۔ یہ چیز میں کہتا ہوں یہ میرا اپنا تفرد ہے، ضروری نہیں ہے کوئی میری رائے سے اتفاق رکھے، ہم ہیں۔ اب اس درجے میں ہم لوگ پہنچ گئے کہ ہم عوام تو ہمیں نہیں بولے، اب ہمیں بولنے والے کون ہیں؟ یا تو ہمارے اپنے ہم عصر ہوں گے یا ہمارے اپنے بڑے ہوں گے، اور ہم عصر تو کبھی نہیں بولے گا، سوال ہی نہیں ہم عصر بولے۔
وہ تو چاہے گا اس کی برائی ہو، اور پھر اوپر سے مولویوں میں یہ تو اور زیادہ ہے۔ یہاں اشرف العلوم میں بہت پہلے ہم سب کے صدر مدرس تھے مفتی عبد الرحمن صاحب کرنول کے، بہت اللہ والے آدمی ہیں۔ وہ جب یہاں سے جا رہے تھے مستعفی ہو کر، تو میں نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب کچھ نصیحت فرمائی مدرسے میں کیسا رہوں۔ تو مفتی صاحب نے ایک نصیحت مجھے کی اور یہ فرمایا کہ مولانا بولتے تھے، دیکھو مولانا، ہمیشہ یاد رکھو مولوی لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے، اور میرا کئی سالوں کا تجربہ ہے، بول مولوی کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوں، ایک ساتھ کبھی نہیں ہوں گے۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ ہم عصر میں تو کبھی ممکن نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ عام لوگوں کے پاس تو ایسا ویسا شیطان جا کے بھٹکاتا، اور مولویوں کے پاس تگڑا شیطان آ کے رہتا۔ ایسی موٹی موٹی باتوں سے سمجھاتے تھے، اور تگڑا شیطان مولویوں کے پاس رہے گا تو لا محالہ وسوسے تو ہوں گے ہی ہوں گے، اس لیے اپنے کام سے کام کیجیے۔ یہ مفتی صاحب نے مجھے فرمایا تھا، اپنے کام سے کام کیجیے، کسی سے تعلق مت رکھیے، کام کریں گے۔ تو یہ شیطان یہ تو ہے ہی ایسا۔ میں کہیں کو بول رہا تھا پر کہیں کو نکلی نہیں جی، یہ مفتی صاحب کی بات کہیں کو بولا، ہاں مولویت میں بول رہا تھا۔ تو مولویت یہ تو ہے ہی جیسی چیز، اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ خیر خواہی کا عنصر ختم ہو گیا۔ اور میں اصل میں یہ بول رہا تھا، میرا اپنا تفرد بول رہا تھا، اس پہ بول رہا تھا کہ دیکھو ہمارے اندر کوئی نقص ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی، اب دو چیزیں ہوں گی، یا تو آپ بولیں گے مول صاحب یہ غلط ہو رہا، یا نہیں بولیں گے۔ نہیں بولیں گے تو یہ خیر خواہی نہیں ہے ہمارے ساتھ، بولیں گے تو پھر اب خدشہ یہ ہے کہ مول صاحب کہیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ دیکھو کہ جس کو بولا جا رہا ہے وہ کس مزاج کا انسان ہے۔ اگر وہ ایکسیپٹ کرنے والا ہے تو ضرور بتاؤ، ادب کے دائرے میں رہ کے بتلاؤ، مول صاحب یہ چیز آپ سے ہو رہی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا کہ شاید یہ غلط ہو رہا ہوگا۔ فیصلہ نہیں کرو، دیکھو یہ بڑوں کو، یہ ادب ہے، بڑوں کو جب بھی ان کی کوئی بات بتلاؤ تو مشورے کے انداز میں بتلاؤ، یا اپنی ناقص سمجھ بتلاؤ کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید میں غلط ہوں۔ تو بڑے ہیں آپ سے ہر صورت میں، وہ اگر غلط ہوگا تو ان کو احساس ہوگا کہ ہاں واقعتاً یہ غلط ہو رہا، یا نہیں تو وہ صحیح ہوں گے، آپ کا فہم غلط ہوگا تو وہ وضاحت کریں گے، نہیں بابا ایسا نہیں، یہ بات ایسی ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، تو آپ کا دل صاف ہوگا۔ یہ چیز نہیں ہونی۔ طلبہ اپنے بڑوں کو نہیں بتلاتے، یہ چیز ہوں گی، جان دے رہے بھائی مول صاحب ہے کیسا بولیں گے، ارے مول صاحب ہے، تمہیں مول صاحب سے محبت ہے اور تم مول صاحب کو غلط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو اور تم خاموش بیٹھ رہے ہو، تو یہ چیز بالکل ادب کے خلاف ہے۔ جو استاد یا جو تمہارا بڑا ایسا مزاج رکھتا ہے کہ وہ تمہاری بات کو سن سکتا ہے تو اس کو مشورے کے انداز میں یا اپنی ناقص فہم کے اعتبار سے بتلاؤ، ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ بڑے کو اس جانب توجہ نہیں جا رہی اور واقعتاً وہ بات محسوس ہو رہی ہو، تو وہ آپ کے بولنے پر محسوس کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی بات غلط ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی اپنی اصلاح کر لے۔ اور اگر وہ اصلاح کر لیں اپنی تو تمہیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، شیطان یہاں آ کے اڑنگ ڈالے گا، اپن وہ ہیں بڑوں کی اصلاح کرے سو ہے گئے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں نے حضرت تک بات پہنچا دی، اور حضرت کا ظرف ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا، یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو پھر ایسا تو ہوگا کہ تمہارے ذمے جو خیر خواہی کا معاملہ ہے وہ تو تم نے ادا کر دیا، وہ تمہاری ذمہ داری اتنی ہے، بقیہ وہ قبول کرے نہ کرے۔ ہمارے حضرت ناظم صاحب کا مزاج یہ ہے کہ مشورہ دو۔ ہم بھی بحیثیت مدرسے کے مدرس ہونے کے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی مدرسے کے فیصلوں کے سلسلے میں مشورہ دیتا ہوں ناظم صاحب، باضابطہ تحریر لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ معاملے میں یہ مشورہ، یہ چیز فیصلہ ہوا، ناقص تجربے کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتی، اس کی حکمت واضح فرما دے۔ تو
اگر ایسا بہت سی مرتبہ ہوا، ناظم صاحب کا ذہن نہیں گیا اس طرف، میں نے بتلایا وہ مشورہ دیا تو ناظم صاحب نے کہا ہاں میاں ذہن نہیں گیا تھا میرا اس طرف، صحیح بولا تو مشورہ قبول کرتے ہو۔ بعض مرتبہ وضاحت کرتے کہ نہیں تم غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں، اس حکمت سے میں یہ کر رہا ہوں، میرا دل صاف ہو گیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ تو اب اگر نہیں ہوگا تو ہوتا کیا تماشے کیا ہے کہ ناظم بن گئے، جو چاہے فیصلے کر لے، بدزنی ہوگی، بدگمانی ہوگی، ٹھیک ہے میری عقیدت ہے ناظم صاحب سے، لیکن بحیثیت انسان ہونے کے بدزنی تو ہوگی نا، یہ چیز ہمارے اندر کمی ہے انسان۔ دیکھو میرا مزاج ہے، میں صاف صاف بولتا ہوں، دانت بھی اپنے، ہونٹ بھی اپنے، تو اپنوں کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور بعض مرتبہ یہ صاف گوئی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ آپ پڑھیں گے مناقب کے اندر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے شہادت دی کہ عمر کی حق گوئی نے عمر کو دوستوں سے دور کر دیا۔ اب روایت آئے گی، پڑھیں گے ترمذی میں، حضرت عمر کا یہ مزاج تھا، حق گوئی تھی اور دھڑلے سے صاف کہتے تھے، اور اس کے نتیجے میں حضرت عمر کا کوئی دوست نہیں تھا۔ اور یہ ہوتا ہے، جو آدمی حق بولنے والا ہے جلدی لوگ اس سے مزاج سے مانوس نہیں ہوتے، اس لیے یہ ہونا چاہیے حق گوئی، جو صاف صاف ہے صاف بولو، طبیعت میں اونٹ پٹانگ اور منہ چبا کے تکلفات کر کے آئے گی روایت، آگے روایت آئے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بقرہ، یہ جو منہ چبا چبا کے تکلفات سے یہ جو تکلفات سے کہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، حضور نے اس کو بقرہ سے تعبیر کیا کہ جیسے گائے چبا چباتی ہے، جگال کرتی ہے، ایسے ہی لوگ اپنے منہ کو دبا دبا کر بات کرتے ہیں، تو یہ چیز بالکل نامناسب، اور علماء میں اس کی بڑی کمی ہے، بڑی کمی ہے۔ صاف صاف بات کہو، جو چیز اچھی ہے وضاحت کر دو، جو چیز غلط ہے صاف کہہ دو کہ بھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سامنے والا اگر آپ کو قبول کرنا ہے تو کرے گا، نہیں ہے تو وضاحت کرے گا، آپ کا دل صاف ہوگا۔ دل میلا کر لے کے، دل گندا کر کے بدزنی 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 اپنی طرف سے رائے قائم کریں گے، اور بعد میں پتہ چلا ارے نہیں میرا ذہن ہی نہیں گیا تھا اس طرف، میں سمجھا ہی نہیں تھا ایسا، تو اس وقت تک بہت دیر ہو جائے گی۔ اس لیے غالباً روایت بھی ہے، یا روایت کے سلسلے میں تو مجھے شک ہو رہا، لیکن مقولہ تو ہے، بلکہ غالباً روایت ہے، احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغضیک یوما، اتنی بھی دوستی مت رکھو کہ ہم بستر ہو گئے، ہم نوالا ہو گئے اور ہم دستر ہو گئے، اتنی بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغضیک یوما، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ دشمن بن گیا، اب جب دشمن بن گیا تو تمہارے سارے راز اس کے پاس ہیں، اب دل میں کھٹک ہو رہی، جس کے سامنے بولتا کہ کیا کرتا کہ کیا نہیں کی، جینا حرام ہوگا۔ اور پھر حضور نے کہا وَابْغِضْ بَغِيضَكَ يَوْمًا، کسی سے دشمنی اتنی بھی نہ کرو کہ عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ دوست بن جائے، تو اب شرم آئے گی، کیا نے بولا تھا اس کو، میں کیا نے ستایا تھا، اب تکلف ہوگا، یعنی اب دوستی قائم کرنے میں ایک طرح کا حجاب پیدا ہوگا۔ دیکھو نبی تو حکمت مصلحت والے ہیں، اور نبی مزاج شناس ہیں، تو حضور نے جب یہ بات فرمائی ہے تو بہت بڑی مصلحت ہے اس میں، اس لیے بڑوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہو تو بڑوں کو ضرور بولنا چاہیے، تکلف نہیں کرنا چاہیے، بس یہ کہ ادب کے دائرے میں ہو، بے ادبی نہ ہو، بدسلیقی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، اور مجمع میں نہ ہو۔ یہ بھی ہے، عام طور پہ بڑوں سے گفتگو کرنے میں مجمع میں نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ عزت نفس ان کی بھی ہے، مقام ان کا ایک بڑا ہو گیا، اب 4 لوگ ان کے خدام بیٹھے ہوئے، حضرت آپ کی یہ بات میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ تو بدتمیزی ہے۔ بڑوں کو بات کرنے کا سلیقہ یہ ہے کہ اکیلے میں ان سے بتلاؤ کہ یہ چیز مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، اس سلسلے میں کوئی رہنمائی اگر ہو گئی تو میرے لیے زیادہ بہتر، ادب کے دائرے میں بات ہونی چاہیے۔